تو نہیں کٹا ہے, دیکھتے ہیں اس کے پیر تو نہیں, اس کا پیر تو نہیں ٹوٹا, دیکھتے ہیں اس کا ناک کٹا تو نہیں ہے, لیکن جب دل دینے کی بات آتی ہے تو ہم کبھی نہیں غور کرتے. دیکھیں یہ پیر شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, دیکھیں یہ پیر یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, یہ بات ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب خواجہ غریب نواز پیر و مرشد کی محبت میں وہ نکلے, تلاش میں نکلتے ہیں, وہ نیشاپور کی سرزمین پہ پہنچے, خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جانے کے بعد میں جب وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے اور مرید ہو گئے, جب پیر و مرشد نے انہیں مرید کیا, مرید کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں بیٹا حسن اب تم یہ وظیفہ بھی پڑھو, یہ وظیفہ بھی پڑھو, نمازیں بھی پڑھو. اے بیٹا حسن نماز قضا نہیں کرنا, نماز چھوٹنی نہیں پائے بیٹا, ایک وقت بھی وظیفہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. وہ خواجہ غریب نواز ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن پوچھتے ہیں, پیر و مرشد بلاتے ہیں, بیٹا حسن قریب آؤ. خواجہ غریب نواز قریب آئے, پیر و مرشد فرماتے ہیں, خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں اے بیٹا آسمان کی طرف دیکھو. جب خواجہ غریب نواز آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پیر و مرشد پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. جب خواجہ غریب نواز اوپر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے آسمان نظر آ رہا ہے. فرمایا نیچے دیکھو. جب نیچے زمین کی طرف دیکھا, پوچھتے ہیں پیر و مرشد بتاؤ بیٹا حسن کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد مجھے زمین نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں بیٹا اور وظیفہ پڑھو, بیٹا اور نمازیں پڑھو, کثرت سے پڑھو. اللہ اکبر. چند دنوں کے بعد میں پھر یہی مسئلہ یہی پوچھا, یہی سوال کیا, بیٹا حسن اوپر دیکھو. جب اوپر خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, پیر و مرشد نے جب پوچھا بیٹا بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے, خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد اب تو مجھے عرش معلی نظر آ رہا ہے. جب پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹا زمین کی طرف دیکھو. جب خواجہ غریب نواز نے زمین کی طرف دیکھا, پوچھا پیر و مرشد نے پوچھا بیٹا اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد اب تو تحت الثری نظر آ رہا ہے. اللہ والے تھے, وہ اجمیر والے ہیں. خواجہ غریب نواز ہیں جو اللہ والے بنے تو وظیفہ کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. آج کے پیر کیسے پیر ہوا کرتے ہیں جو کہتے ہیں تو میرا مرید ہو جا, نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے. آج کے ایسے لچے پیر, ایسے لفنگے پیر, ایسے مارے گھوم رہے ہیں. جتنے پیر نہیں, جتنے مرید ہونے والے نہیں ہیں, ان سے زیادہ پیر ایسے گھوم رہے ہیں جو کہتے آؤ آؤ میرا دامن تھام لو, پھر اس کے بعد میں تمہارے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب کا اگر جائزہ لیا جائے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, اللہ اکبر, تو پتا چلے گا کہ نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتا ہے. اور جب اس سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ آخر بتا تو لوگوں کو مرید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل میدان محشر میں میں تمہارے کام آؤں گا, بتا تو نماز نہیں پڑھتا ہے, تیرے کام کون آئے گا. تو وہ جواب دیتا ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گے, تم مجھے جان نہیں پاؤ گے, میں تو مدینہ شریف میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, اتنی قوت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے. اے مسلمانوں ابھی وقت ہے, ابھی اپنے آپ کو بدلو, ابھی اپنی شریعت کو پہچانو, ابھی اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرو, علم کو حاصل کرو, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, ان مکاروں کے, ان دجالوں کے جال میں پھنس جاؤ گے. پھر تمہارے ایمان پہ حملہ ہوگا, تمہارے قرآن پہ حملہ ہوگا, تمہارے شریعت پہ حملہ کیا جائے گا, تمہیں گمراہ کر دیا جائے گا. اور آج وہی معاملہ تو چل رہا ہے اجمیر شریف میں, کسے نہیں معلوم ہے. اگر مسلمان ہو, اگر خبر رکھتے ہو تو تم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اجمیر میں جاہل مجاور بیٹھ گئے, ان مجاوروں سے کیا لینا دینا مزار شریف کا, مزار مقدسہ کا ادب کیا ہے, مزار پہ ادب کا ادب و لحاظ کیا ہے. اللہ اکبر. وہ جاہل کے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رافضی جو حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں, ان کی شان میں گالیاں بکتے ہیں, اعلیٰ
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گالیاں بکتے ہیں، تاج الشریعہ کے شان میں گالیاں بکتے ہیں. ایسے رافضی، ایسے بدکار، ایسے مکار دجال بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ وہ رافضی، وہ خارجی، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، انہوں نے کام کیا. اب وہ ایک دم سے تو نہیں مٹا سکتے اسلام کو، ایک دم سے تو حملہ نہیں بول سکتے. وہ جانتے ہیں اگر میں کھل کے سامنے آ گیا تو ہندوستان میں جتنا سنی مسلمان ہے وہ چھوڑے گا نہیں، ایک ایک کا سر کچل دے گا. لیکن انہوں نے ایک کام کیا، اجمیر میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو بلاتے رہے. لیکن جب لوگ گئے تو کلاوہ کے نام پہ چوڑیوں کے جگہ پہ دھاگے باندھ دیے. مسلمانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کان میں نہ جانے کیا کیا، اسے دوسرا نام دے کر ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے. اے مسلمانوں، کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں ہے جو ثابت کر دے کہ یہ کڑے پہننا جائز ہے. اے مسلمانوں، یہ صرف ایک خرافات ہے، ان سے بچنا چاہیے. ان مجاوروں نے، پہلے کے مجاور ہی ہوا کرتے تھے، پہلے جو مجاوروں پہ جو خدام ہوا کرتے تھے وہ تو مزار پہ غلامی کرتے کرتے اللہ والے بن جایا کرتے تھے. لیکن آج کے جو مجاور ہیں آج سے وہ راستہ نکالتے ہیں، ادھر سے بھی پیسہ آنا چاہیے، ادھر سے بھی آنا چاہیے، یہ سیٹھ آئے گا. اے مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے. ایک مزدور ہے، رکشہ چلانے والا ہے، وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، 300 روپیہ کما کے لاتا ہے. اس کے لانے کے بعد میں 300 روپے سے ایک ایک روپیہ جمع کر کے، چند روپے جمع کر کے جب وہ جاتا ہے، عقیدت سے جاتا ہے کہ میں اجمیر مولا جاؤں گا، میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو ایسے لفنگے اور یہ مجاور، یہ دجال، یہ جا کر یہ کام کیا کرتے ہیں. جب جائرین جاتے ہیں وہ چند پیسے اکٹھا کر کے جب وہ جاتے ہیں، جب مزار پہ پہنچتے ہیں تو یہ مجاور جو آج کل کے جاہل مجاور ہیں، یہ گردن کو جھکاتے ہیں، اس کے اوپر چادر کو رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد میں کہتے ہیں چل نکال 1100 روپیہ، تیری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. ایسا لگتا ہے کہ صاحب مزار یہ خود ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہتا ہے چل نکال، یہ 5100 روپیہ نکال. ایسے معاملے بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگ اجمیر معلا جاتے ہیں تو ان کے پاس آنے کے لیے واپس کرایہ بھی نہیں بچتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ایسے ہوتا رہا تو پھر برباد ہوتے رہیں گے. آخر اعلیٰ حضرت سے انہیں چڑ کیوں ہے؟ اے مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، تم جاؤ اجمیر مولا جاؤ، آخر خواجہ غریب نواز ہمارے نہیں ہے تو کس کے ہیں؟ خواجہ غریب نواز بھی ہمارے ہیں، وارث دیوا بھی ہمارے ہیں، سید سالار مسعود غازی بھی ہمارے ہیں، مقبول عالم شاہ بھی ہمارے ہیں. اے مسلمانوں، خواجہ غریب نواز کسی کے باپ کی پروپرٹی ہے، نہ وارث دیوا کسی کے باپ کی پروپرٹی ہے، نہ پھر مقبول عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدسہ کسی کے باپ کی پروپرٹی ہے. بلکہ ہندوستان میں یعنی پوری دنیا میں جتنے سنی صحیح العقیدہ ہیں، جتنے اولیاء سے، شہداء سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب کے سہارا خواجہ غریب نواز بھی ہے، غوث پاک بھی ہے، سید سالار بھی ہے، وارث دیوا بھی ہے، اور مقبول شاہ عالم بھی ہے. نعرہ تکبیر.